السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں شاہد شاہ امیزنگ کشمیر کے ساتھ، اور میرے ساتھ موجود ہیں نبیل مغل صاحب۔ تو آج کل جو خبروں میں خاص کر تتا پانی کے علاقے میں جو خبریں سوشل میڈیا کے حوالے سے سرگرم ہیں، ان میں ایک اہم خبر جو ایک میلہ سجنے جا رہا ہے تتا پانی پارک کے ساتھ، اس کے حوالے سے نبیل صاحب اپنا ایک موقف رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت رننگ سچویشن ہے، خاص کر فلسطین کے حوالے سے جو وہاں بلڈ شیڈ ہو رہا ہے، جو جینوسائیڈ ہو رہی ہے، اس کو لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میلہ ہے اس وقت رائٹ ٹائم نہیں ہے۔ تو اس کے حوالے سے ان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ میلہ شرعی طور پر کچھ پرابلم پیدا کر رہا ہے، یا غزہ یا فلسطین کے کاز میں کچھ پرابلم ہو رہی ہیں؟ انٹرٹین ہونا یا کسی فیملی کا انٹرٹین ہونا اس کا حق نہیں ہے اس وقت، جو فلسطین میں جو معاملات چل رہے ہیں، اور اسرائیل اور امریکہ کو جو ایندھن کی سپلائی جا رہی ہے وہ اوپیک کنٹریز سے جا رہی ہے۔ تو وہ بھی یہ نظر میں رکھ کے اور پھر اس میلے کو نظر میں رکھ کے اپنے جو ان کے تحفظات ہیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے نا وہ نکالا اور مجھ ناچیز سے میری رائے جاننے کے لیے آپ تشریف لائے۔ حضور، عرض یہ ہے کہ میری ذاتی کوئی رائے جو ہے نا وہ معنی نہیں رکھتی۔ جب میں جو بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میلہ نہ لگائیں یا آپ انٹرٹینمنٹ نہ دیں اپنے بچوں کو، یا پھر نعوذ باللہ میں کسی ایسی چیز کا قائل نہیں ہوں یا کوئی ایکسٹریمسٹ نہیں ہوں میں، جس طرح کا مجھے پیش کیا جا رہا ہے اس ٹائم پہ پچھلے کچھ دنوں میں سوشل میڈیا پہ۔ میں بیسیکلی یہ چیز چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اس سے بڑھ کے میں کوئی بات آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے نا وہ جسم واحد کی طرح ہے، اور جب اس کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور حضور نے یہ فرمایا کہ اس درد کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ ہے کہ پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب اس وقت مجھے کئی دوستوں نے کہا جی کہ 75 سال سے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں 1.5 سال سے کیا ہو رہا ہے، یمن میں جو ہو رہا ہے، جو کشمیر میں ہو رہا ہے، کس جگہ پہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں تھے؟ میرا ان سارے دوستوں سے یہ سوال ہے کہ کوئی ایسی جگہ بتائیں جہاں پہ کشمیر کاز کے لیے آپ نے ہمیں بلایا ہو، یا اسپیسیفکلی مجھے بلایا ہو، مجھے انوائٹ کیا اور میں آپ کے پاس نہ آیا ہوں، یا ابھی ریسنٹ جو آپ کی ایکشن کمیٹیز جو بھی کوئی کمپینز چلا رہی ہیں یہاں پہ بلز کے حوالے سے اور دیگر سبسڈائز آٹے کے حوالے سے، کہاں پہ ہم نے آپ کو اپوز کیا ہے؟ ہم ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں، اور میں پرسنلی بھی یہاں پہ ہوتے ہوئے یہاں پہ نہ ہوتے ہوئے بھی میں آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہوں۔ میں نے اپنا کوئی کاز یا اپنا کوئی بھی پوائنٹ آف ویو سامنے رکھنے کی نہ کبھی جسارت کی ہے اس سے پہلے اور نہ اس سے بعد کبھی کروں گا۔ دیکھیں، میں اپنی بات منوانے کا یا اپنی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ میں نے یہاں پہ یہ بات کیا کہ اس حدیث کی روح سے مجھے یہ بتائیں، کیا ہمارا یہ انیشیٹو اس ٹائم پہ ٹھیک ہے کہ ایک طرف پہ ہمارے بچے پیاسے مار رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، 70 خواتین کے پیٹ چاک کر کے زندہ بچے نکالے گئے، مردہ خواتین کے پیٹ، اور وہاں پہ جو بچے ہیں ہمارے، آپ کبھی شاید صاحب آپ کبھی ٹائم نکال کے میں آپ کو وہ پوری تفصیلی ویڈیوز دیتا ہوں، میں بلکہ آپ کو پوری رپورٹنگ پیش کرتا ہوں یہاں پہ، آپ اپنے سوشل میڈیا پہ چلائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے۔ پینے کا پانی نہیں ہے بچوں کے پاس۔ کربلا میں جو یزید نے کیا وہ تو ایک الگ چیز تھی۔ یہاں پہ دیکھیں کہ 20 لاکھ فلسطینی جو ہے وہ، میں آپ کو اگر کہیں ہمارے دوستوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، کہ پتہ نہیں وہ سوچتے ہیں کہ کتنا بڑا علاقہ ہے غزہ جو آپ کا علاقہ ہے وہ اتنا ہے کہ مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ تتا پانی از اے بگ سٹی، ٹھیک ہے، لیکن تتا پانی کے علاقہ بھی بڑا ہے۔ اگر غزہ کو آپ میجر کریں نا، ایک طرف سے اس کی 25 فٹ اس کی جو ہے نا ڈیپتھ ہے، ایک طرف سے 52 ہے، ایک طرف سے وہ 12 کلومیٹر جو ہے نا لمبا، اور ایک طرف سے 20 کلومیٹر لمبا ہے۔ آپ اگر گوگل پہ میپ پہ اس پہ سرچ کریں نا، تو وہ اتنی چھوٹی آبادی ہے، اس میں ملٹی سٹوری بلڈنگز میں وہ لوگ رہ رہے ہیں۔ 20 لاکھ کی آبادی ہے اس چھوٹے سے علاقے میں۔ جی ان بالکل کو دھکیل کے ایک کارڈن آف کیا گیا، ایک طرح سے ایک پورے فلسطین سے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا وہاں پہ، اور وہ اسی لیے کیا گیا کہ وہاں پہ ابھی ان کا ایک راکٹ میزائل جو ہے نا وہ جب فائر ہوتا ہے تو وہاں پہ لاکھوں کی جو ہے نا وہ تعداد رکھنے والی بلڈنگز جو ہیں وہ زمین بوس ہو رہی ہیں، اور کنڈیشن یہ ہے کہ وہاں پہ بچوں کے پاس میڈیسنز نہیں ہیں۔ سر آپ وہ چیز دیکھیں کہ اوپن ایئر میں آسمان کے نیچے ہاسپیٹلز نہیں ہیں، ڈاکٹرز بچوں کو سٹچ کر رہے ہیں، پھٹے ہوئے ان کے جسم کو نا سی رہے ہیں سوئیوں کے ساتھ، انستھیزیا نہیں ہے، اور بچے
ان کے پاس پین کلرز نہیں، اور بچوں کی صورت حال یہ کہ وہ درد سے جس طرح وہ بچے کانپتے ہیں سر، آپ وہ دیکھیں کبھی. اچھا اگر تو آپ وہ سارا دیکھیں گے اس کے بعد بھی اگر آپ کا دل کرتا ہے میلے ٹھیلے لگانے کا تو آپ لگائیں. اس کے بعد بھی آپ کا دل اگر نہیں مانتا کہ نہیں جی ہمیں میلہ لگانا ہے، ہمیں انٹرٹینمنٹ چاہیے، اس وقت بھی اگر آپ کو یہی انٹرٹینمنٹ چاہیے تو ٹھیک ہے سر، میرا کوئی سٹینس، میں تو ذاتی کوئی رائے نہ رکھتا ہوں اور نہ میں رائے رکھنے کا مجاز ہوں. میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کی ہے، میرا حکم جو اللہ کا تھا میں نے وہ اپنا فرض پورا کیا ہے. میں یہاں پہ صرف اس لیے اسپیشلی خالی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنے آیا ہوں کہ خدا را اس چیز کو اس وقت روکیں جب وہ حالات بیک ٹو نارمل ہوتے ہیں. آپ ایک نہیں 10 میلے لگائیں، کس جی نے جی آپ کو روکا میلے بالکل لگانے سے؟ بالکل، آپ کی یہ جو حماس کے یہ فلسطین کے حوالے سے جو آپ کی ہمدردی ہے یا جذبات ہیں میں ان کو سمجھ رہا ہوں، اور تقریباً تمام مسلم امہ سمجھ رہی ہے. لیکن ایک بات کا مجھے جواب دیں کہ جتنے بھی مسلمان ملک ہیں وہاں کی عوام کا جو موقف ہے، کیا اس گورنمنٹ کا بھی اپنی عوام کے مطابق مترادف موقف ہے جو گورنمنٹ کا ہے سر جی اس ٹائم فلسطین پہ کے حوالے سے؟ میں آپ کو ایک چیز عرض کروں نا، بڑی دکھتے دل کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ کون سے مسلم ممالک. میرا تو سوال سب سے پہلا یہ ہے کہ کن ممالک کو آپ مسلم ممالک کہہ رہے ہیں؟ پاکستان کو؟ یا پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس OIC کو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو آج تک 75 سالوں سے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر OIC کا کیا سٹینس آیا ہے؟ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا ہے، 46 میں اسرائیل نے جو ہے نا یہ سارا کام شروع کیا اچھا فلسطین تو میں، یہ تب سے ابھی تک پوری امہ کا OIC نے مسئلہ کیا نہیں کیا ہے؟ ہے؟ پوری امہ کا مسئلہ نہیں ہے سر جی بات صرف اتنی ہے کہ امت جو ہے نا وہ ساری بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ جو کام میرے اور آپ کے کرنے کا تھا نا، ہم نے اپنے کاندھوں سے اتار کے حکومت پہ ڈال دیا کہ نہیں، میری جگہ پہ نماز بھی حکومت پڑھے گی، میری جگہ پہ روزہ بھی حکومت رکھے گی، میرے خالی جنت میں جانا ہے، باقی میری جگہ پہ مرے بھی یہ گورنمنٹ. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں جیتے جی جنت میں چلا جاؤں، کیونکہ نہ مجھے جو ہے نا دین پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، نہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننا ہے، نہ میں نے پردہ دیکھنا ہے، نہ میں نے غیرت دیکھنی ہے، نہ میں نے عزت دیکھنی ہے. میں نے صرف اور صرف عیاشی کی زندگی گزارنی ہے جس میں میری معیشت سٹرانگ ہو، دین گیا جدھر مرضی، بس مجھے ڈائریکٹ جنت کا کوئی ٹکٹ ایسا ملے کہ میں وظیفے کروں اور جنت میں چلا جاؤں. اچھا نبیل صاحب، میں جناب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت کوئی بھی ملک ہے دنیا کا، وہ اس کی اگر بنیادی ضرورت ہے تو انرجی ہے. انرجی کی اس وقت جو بہترین اور سب سے مطلب قابل استعمال قسم کی فارم جو ہے وہ ایندھن ہی بنتا ہے، یہ والا تیل آئل ہو رہا ہے جو اوپیک کنٹریز پروڈیوس کر رہے ہیں دنیا میں. اسرائیل کو بھی وہی جا رہا ہے اور امریکہ کو بھی وہی جا رہا ہے. شاہ صاحب بالکل ایسا ہی ہے. میں آپ کے سوال تک بھی پہنچ چکا ہوں اور معذرت آپ کو میں نے جو ہے نا کاٹ دیا بیچ میں. آپ کے سوال کا ایک مختصر سا جواب یہ دوں گا. شاہ صاحب کیا سعودی عرب میں اسلامی حکومت ہے؟ اسلام میں بادشاہت کا کنسپٹ کہاں پہ ہے؟ کیا سیدنا حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف اس کی بادشاہت ختم کرنے کے لیے کربلا میں جا کے جنگ نہیں لڑی؟ اگر وہاں پہ اس یزیدیت کی جو حکومت تھی اس کو آج ہم یزید مرد آباد کہہ رہے ہیں، تو آج سعودی عرب میں ہم بادشاہت کو کیوں ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ یا کسی بھی جگہ پہ بادشاہت جب مسلمان کسی ملک میں ہے، یا پھر یہ سو کالڈ جو ڈیموکریسی ہے. میں آپ کو ایک بڑی وہ جو ہے نا عجیب سی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. چند دن پہلے ہمارے دوست ایک تھے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ ایک چیز ڈسکشن میں آئی، تھوڑی لمبی سی بات ہے، آپ کا ٹائم ضائع ہوگا لیکن میں ایک بات عرض کرتا چلوں. وہ مجھے یہ کہنے لگے نا کہ ایک بندہ تھا ہمارا، تو اس نے جو ہے نا ایک برٹن سے نا شادی کر لی عورت سے. تو وہ اس نے جو ہے نا اس کو لے کے جب وہ گاؤں آیا نا تو اس کے بڑے گھر والے سارے خوش ہوئے. محلے میں انہوں نے بتایا ہمارے گھر پہ گوری مہم آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اب سارے جب وہ انہوں نے ویلکم کیا تو شام کو اس کے ابے نے پوچھا یارا مجھے یہ بتاؤ یہ مسلمان کی ہے تم نے؟ اس نے کہا ہاں جی ابا جی کلمہ تو پڑھایا تھا اسے میں نے. اب بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے. تھوڑا عرصہ گزرا تو جب اس کے گھر میں آنے لگے باہر سے جو لوگ آتے رہے نا، تو وہ ہمارا کیونکہ کلچر تھوڑا مختلف ہے اور ویسٹ کلچرل تھوڑا مختلف ہے کلچر، تو وہ عورت یہ کرنے لگی کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چپک کے صوفے میں اپنے مہمانوں کی پریزنس میں نا بیٹھنے لگ گئی. پھر تھوڑا سا وقت گزرا تو وہ وہاں سے اٹھ کے اس کی گود میں بیٹھنا شروع ہو گئی مہمانوں کے سامنے. گرمیاں آئیں، اس نے جینز اتار کے جو ہے نا وہ اسکرٹ پہن لی، لیکن ہر بات کے اس کا خامند یہی کہتا تھا ابا جی کلمہ تو پڑھایا ہوا ہے. تو یہ جو گورنمنٹ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے نا، اس کی مثال اسی دلہن جیسی ہے
کہ جس نے کلمہ تو مطلب اسلامی جمہوریہ پاکستان کہنے سے کوئی اسلامی نظام حکومت قائم ہو گیا 75 سال سے. جمہوریت کا تو کنسیپٹ اسلام میں اس طرح سے ہے ہی نہیں ہے. دیکھیں اچھا، تو اگر ہم بنیادی جو سوال تھا اس میلے کے حوالے سے، جو تتا پانی ہو رہا ہے، اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز وہاں طے ہو رہی تھی، رول آف ریگولیشنز کہ خواتین ڈے، اور اس کے بعد اس میں جو ٹائمنگ طے ہو رہی تھی، تو اس سے آپ متفق ہیں؟ سر میں دیکھیں جب آپ وہاں پہ موجود تھے، جب یہ لوگ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کر رہے تھے، دیکھیں میں ایک چیز کے اگینسٹ ہوں. اگر میں ایک چیز کے اگینسٹ سٹینس لے رہا ہوں، تو جب آپ لوگ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کر رہے تھے تو میں اسی لیے وہاں سے اٹھ کے چلا گیا کہ جی میں اس میلے کے حق میں سٹل نہیں ہوں. میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پبلکلی بیٹھ کے سیٹنگ کی، ان سارے لوگوں کے ساتھ کہ جو اس کی حمایت میں تھے، وہ کوئی بھی ایگری نہیں ہوا، تو ٹھیک ہے، اٹس دیئر اوپینین. اب میں انتظامیہ کے پاس جاؤں گا، جو ایک لیگل فورم ہے، ہماری پولیس ہے، ہمارے جو باقی ڈپارٹمنٹس ہیں، میں ان کے پاس اپنی اپلیکیشن پٹ اپ کروں گا. میں کوشش کروں گا میں اس پہ سٹے لوں. ٹھیک ہے، میں نے وہاں پہ بھی یہی بات کی تھی. میں اسی لیے وہاں سے اٹھ کے آ گیا تھا کہ میری پریزنس میں اگر آپ لوگ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کریں گے تو اس کا مطلب ہے میں کوئی دوگلی پالیسی رکھ رہا ہوں کہ میں اپنے موجودگی میں وہاں پہ آپ کو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی ڈسکس کریں اور میلہ بھی کریں. نہیں، میں اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دے سکتا جی، ذاتی طور پہ. ٹھیک ہے، میں فورسفلی کسی کے ساتھ نہ تو لڑائی کر سکتا ہوں، نہ کیونکہ آئی ڈونٹ ہیو اینی فورس. ٹھیک ہے، اب میں یہی کر سکتا ہوں ٹوٹلی دا تھنگ آئی کین ڈو کہ میں جاؤں گا یہاں سے سیدھا پولیس اسٹیشن جاؤں گا، میں وہاں پہ اپلیکیشن پٹ کرتا ہوں. میں اے سی صاحب کے پاس جا کے اپنی اپلیکیشن پٹ کروں گا، کیونکہ میں بینگ اے پرسن آف دس سوسائٹی، بینگ اے ممبر آف دس سوسائٹی، میرا خیال میں میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس چیز کو ہونے سے اس وقت روکوں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اس وقت، بعد میں آپ میلے لگائیں تو یہاں پہ اس کلچر میں. ٹھیک ہے، آپ جو کرتے ہیں کریں، میں اس کلچر کے خلاف نہیں ہوں، میں اس میلے ٹھیلوں کے خلاف نہیں ہوں. اس ٹائم کے اوپر آپ کو یہ میلے نہیں لگانے چاہیے، میرے نزدیک نہیں ہونا چاہیے. جب ویسٹ میں نان مسلمز نے، کرسچنز نے اپنے ساری سیلیبریشنز کینسل کی ہیں فلسطینیوں کے لیے، تو ہم مسلمان ہوتے ہوئے یار ایک میلے کے لیے ہو کے تو اتنا شور و غوغا مچا ہوا، مطلب کوئی بندہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی مجھے ایکسٹریمسٹ کہہ رہا ہے. ایسے ٹائٹل تو مجھے زندگی میں کسی نے نہیں دیے. اچھا، تو پچھلے 4 دنوں میں میلہ تھوڑا سا، میلہ جو لفظ ہے نا یہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، اس کے جو حدود ہیں، اس کی جو باؤنڈریز ہیں. میرے خیال میں یہاں جو ہے ایک وہ فلائنگ بوٹ ہے اور چند جانور ہیں جنہیں چڑیا گھر کا نام دے کر ان کو پنجروں میں رکھا ہوا ہے بچوں کو دکھانے کے لیے، اور اس کے بعد 2-4 جھولے ہوں گے، یہی کچھ ہوگا میرے خیال میں. تو مجھے اگر آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے غزہ میں، یہ اخلاقی طور پر آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ بچے یہاں مسکرائیں، کھلائیں یا فیملیز آئیں جائیں؟ تو آپ کو میرے خیال میں یہ لگ رہا ہے اس وجہ سے کہ آپ ہٹ ہوئے پڑے ہیں اندر سے؟ سر میں آپ کو ایک سمپل بات بتاتا ہوں. میرا 1.5 سال کا بیٹا ہے اور 4 سال کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے، میرے بچوں میں اور ان بچوں میں کیا فرق ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وہاں پہ مر رہے ہیں، جو درد سے کرا رہے ہیں، ان بچوں کی چیخیں سنیں آپ. کیا ممکن ہے اور کہاں پہ لکھا ہوا کہ کل یہ میرے ساتھ نہیں ہوگا؟ اگر آج میں خاموش ہوں نا سر، تو میں یہ 100% شور ہوں کہ کل یہ میرے گھر میں بھی چیخیں اٹھیں گی. دوسری بات جو آپ نے بات کی کہ یہ میلہ نہیں ہے، یہ چھوٹا سا ایک سیٹ اپ ہے یا جو بھی ہے، جس سے واٹس ایور، سر کہیں پہ بھی مخلوط جو اجتماع ہوتا ہے نا مرد و زن کا، وہاں پہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے یا یہ کنسرن نہیں ہے. میرے خیال میں مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے اور میں نہیں کر رہا ہوں اس بارے میں بات. بہرحال وہ میلہ جو ہے وہ میلے والے جانے، ان کا کام جانے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ تک وہ بات پہنچائیں کہ جو ہمارے نزدیک، میں بھی آپ لوگوں کے نزدیک وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. میرے نزدیک ایسا ہی ہے کہ اس وقت پہ امت مسلمہ کو اکٹھا ہونے کا وقت ہے. ہمیں یہ یہاں سے سٹینس دینے. دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جب آپ کرنا چھوڑ دیں گے تو بڑی چیزیں کیسے کریں گے؟ آپ اپنی جگہ پہ کہہ رہے ہیں یار یہ چھوٹا سا میلہ میں نے یہاں پہ کر دیا تو غزہ میں کیا امپیکٹ جائے گا. میری بات سنیں کہ جب آپ چھوٹا نہیں کر رہے تو بڑا کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب آپ یہ میلہ قربان نہیں کر سکتے تو آپ کل کو جہاد کے لیے رستے کھل جاتے ہیں، اللہ کرے کھلیں، اور اللہ کرے کہ سب سے پہلی گولی مجھے لگے. پاکستان کے اندر سے جو بھی بندے جائیں میں دعا کرتا ہوں کہ پہلی گولی مجھے لگے غزہ میں، یا کشمیر میں جہاد کھلے میں جاؤں گا. میں اس چیز کے لیے، دیکھیں جب آپ اس کاز کے لیے نکلتے ہیں تو بلیو می، موت ختم نہیں ہے، موت ایک ابتدا ہے. جس دن ہمارے ڈائننگ ٹیبل پہ یہ ڈسکس شروع ہو گئی نا کہ بھائی موت ہے تو آنی ہے، ہم نے مرنا ہے الحمدللہ اور انشاءاللہ مرنا ہے.
اس دن میں جانوں گا کہ انشاءاللہ اس سوسائٹی میں پریکٹیکلی اچھا اسلام نبیل نافذ صاحب، ہو چکا ہے۔ میں نے جناب کا بہت وقت لے لیا، آپ جانا بھی چاہ رہے تھے انتظامیہ کے پاس، تو میں آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ انڈیویجولی بائیکاٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کا اپنا ایک خیال ہے، اپنا ایک جذبہ ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ پبلکلی کیا میسج دینا چاہتے سر ہیں؟ جی ہم یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں، بلکہ ہمارے پاس پوری ایک کمپین ہے۔ ہم پہلے تو پوری کوشش کریں گے کہ یہ میلہ نہ ہو، ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں گے ہر تئیں کہ یہ میلہ نہ ہو۔ ان کیس یہ لوگ سکسیزفل ہوتے ہیں، یہ میلہ کر بھی لیتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ اس کی بائیکاٹ کمپین کریں گے۔ اور صرف یہ نہیں، اس کے بالکل ساتھ ہی جو ہمارا پارک ہے، جو تتاپانی پارک ہے، وہاں پہ ہم انشاءاللہ ابھی مشاورت کرنے لگے ہیں تھوڑی دیر میں دوستوں سے، سارے احباب سے۔ میں یہ چاہتا ہوں جتنے دن یہ میلہ لگا رہے، اتنے دن ڈیلی ایک ٹائم ہم مختص کر دیں، جس میں کہ یہاں کے لوکل جتنے بھی جوان ہیں وہ بھی، اور جو بھی علماء کرام اور ارد گرد کے میرے سننے والے جتنے بھی بھائی جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی جو ہے نا خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ یہاں پہ تشریف لائیں۔ یہ کب سے ہو رہا ہے؟ یہ سر ابھی ہم نے اس پہ مشاورت کرنی ہے۔ دیکھیں میں ابھی آپ کے سامنے نماز سے کچھ دیر پہلے آیا تھا، پھر ابھی آپ لوگوں کے ساتھ میری جو بھی بیٹھک ہوئی، اس کے بعد ابھی میں اپنے سنگیوں سے بھی نہیں مل سکا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم پراپر اپنی ایک مشاورت کر کے اگر یہ لوگ میلہ لگانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، ہم انشاءاللہ ہم یہ کریں گے کہ یہاں پہ ایک سیرت النبی کے نام سے، یا پھر جو بھی ہم نام سجیسٹ کریں گے آپس میں، اس نام سے ہم ایک پراپر ایونٹ یہاں پہ آرگنائز کریں گے، تاکہ ہم لوگوں کو دین کی بات، دین کا سبق، دین کا علم لوگوں تک پہنچا سکیں۔ ہم چاہیں ہم یوتھ تک، اور یہ صرف انہی دنوں میں نہیں ہوگا انشاءاللہ، ہم کوشش کریں گے مرتے دم تک، بلکہ ہماری نسلوں میں بھی یہی ہو کہ یہاں پہ ایک پراپر کمپین چلے گا جس یہ میں بہت ہم احسن اقدام اپنے ہوں گے۔ بچوں کو دین سکھائیں، جو جی ضرورت ہے، جس علم کے سیکھنے کی فرضیت کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے، وہ علم سکھائیں، نہ کہ اس ہنر کے پیچھے اپنے بچوں کو ڈگریاں لینے بھیجیں اور اس پہ کروڑوں خرچ کریں کہ جی ٹھیک ہے یہ آپ کی تعلیم ہے۔ وہ تعلیم نہیں، تعلیم اصل تو یہ ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کو سیکھیں۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو روکیں، اگر ہم نہ بھی روک سکے تب بھی، اگر ہم روک سکے تب بھی ہم پراپر ایک کانفرنس کریں گے یہاں پہ، اور اس کے اندر ہم کوشش کریں گے جہاں تک ہو سکا ہم اپنے یوتھ کو، سارے جوانوں کو یہ انوائٹ کریں گے یہاں پہ۔ پھر یہ سیاسی مقام ہے، یہاں پہ دور دور سے لوگ بھی آتے ہیں، ان کو بھی ہم پرسنلی جا کے انوائٹ کریں گے کہ آپ چند تھوڑا سا ٹائم ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات ان تک پہنچائیں گے۔ اور یہ انشاءاللہ ہماری طرف سے صرف آج یا ان 22 دن میں نہیں ہوگا، ہم پوری کوشش کریں گے کہ تا حیات تا قیامت ہم ایک ایسا سیٹ اپ یہاں پہ شروع کریں کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات گھر گھر تک ہم پہنچائیں، اور ہم لوگوں کو ڈور ناکنگ کریں اس کام کے لیے۔ باقی ہمارا کوئی پولیٹیکل کاز نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے اپنی کچھ خدمت پیش کر سکیں، اور اللہ کرے کہ ہم اور ہماری نسلیں جو ہیں وہ اس دین کے لیے کچھ کر جائیں۔ جی تھینک یو۔ اگر یہ آپ چاہتے ہیں جس طرح ہوتا ہے تو یہ نہایت ہی احسن اقدام ہوں گے، دین کی بھی خدمت ہوگی اور اویئرنیس بھی پھیلے گی، یہ بھی ضروری ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انٹرٹیننگ بھی ضروری ہوتی ہے لوگوں کے لیے، فیسٹیو ماحول ہے اس ضروری وقت۔ ہوتی ہے، بالکل شاہ صاحب، میں یہاں پہ آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں۔ انٹرٹینمنٹ ضروری ہوتی ہے، لیکن انٹرٹینمنٹ کے لیے مواقع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر وقت انٹرٹینمنٹ کا نہیں ہوتا۔ مطلب ممکن نہیں ہے شاہ صاحب کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ میں آپ کی ٹانگیں کاٹ رہا ہوں لیکن آپ نے رونا نہیں ہے، آپ نے ہنسنا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اب دیکھیں، میں وہی بات ہے، میں پھر اسی حدیث پہ آؤں گا جو میں نے شروع میں آپ سے بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت پوری جو ہے نا وہ ایک جسم واحد کی طرح ہے۔ اب کیسے ممکن ہے میں آپ کی ایک ٹانگ کاٹ کے آپ کو کہوں شاہد صاحب آپ نے رونا نہیں ہے، آپ خوشی بنائیں؟ مجھے صرف اس چیز کا جواز سمجھ نہیں آتا، آخر مسئلہ کیا ہے اس چیز کو سمجھنے میں۔ اس سے سمپل دیکھیں قرآن اور حدیث، اس سے سمپل چیز میں نے زندگی میں کوئی نہیں پڑھی۔ مطلب اتنی کلیئر میسیجز قرآن اور حدیث میں کیوں ہمیں سمجھ نہیں آتے؟ مجھے تو بہرحال میرے خیال میں جو فلسطین میں دو جو وہاں گروپس ہیں، ایک عسکریت پسند اور ایک جو تھا پولیٹیکلی اس کو پٹ آف کرنے والا کیس کو، تو یہ چل رہے تھے دو کیس۔ تو میرے خیال میں یوں لگتا ہے جیسے عسکریت پہ کسی نے ان کو نہ مجبور کر کے نہ جواز پیدا کیا میرا ہو۔ جو پوائنٹ آف ویو ہے نا شاہ صاحب، وہ یہ ہے کہ یہ ایک اور 9/11 الائن کیا گیا ہے۔ حماس کے اٹیکس کی آپ ویڈیوز دیکھیں کہ جب حماس نے پہلے دن راکٹ فائر کیے ہیں، پارکنگ میں 200 گاڑیوں میں سے 2 گاڑیاں جل رہی ہیں، ٹھیک ہے، بلڈنگز کے اندر جا کے راکٹ فائر ہو رہے ہیں اور راکٹ پھٹ رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی بلڈنگز نہیں گر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک دوسرا 9/11 جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ایک ڈراماٹائز کیا گیا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلدی سے جلدی اس پورے سینیریو کو دیکھیں۔ ابھی مسلم امت کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے۔ جوش یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ مسجد اقصیٰ کو
फ़ौरन से अपने कब्ज़े में लें, और जो वहाँ पे सेकंड टेंपल सैयदना सलमान अलैहिस्सलाम के दौर में बनाया गया था, उस टेंपल को थर्ड टेंपल के नाम पे वो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, और बेसिकली वो दज्जाल की आमद की तैयारियां कर रहे हैं। सिंपल जो बात है। और वो चाह रहे हैं कि हम तीसरा कोई मुल्क कूदे इस जंग में और वो इसको ये हम चाह रहे हैं खींच कि के हम लंबा लोग करें। फ़लस्तीन को लेके, और बेसिकली वो दज्जाल के आने की सारी राहें हमवार कर रहे हैं। सर जी सिंपल जो बात है, मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये था, देखें मेरा कोई पर्सनल स्टैंस नहीं है, मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और ना कभी होगी, और मुझे कभी भी किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में अगर आप देखें तो आपका काम बनता है कि मुझे रोकें कि यार नबील तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम तो कल कह रहे थे मेरा कोई पॉलिटिकल स्टैंस नहीं है। और मेरी नस्लों में भी अगर कोई बंदा आके कोई पॉलिटिकल स्टैंस लेके या अपनी किसी इजारादारी को या दीन को अपनी इजारादारी बनाना चाहे, तो आपका काम बनता है आप उनको रोकें कि यार ये तुम्हारा मिशन नहीं है। हमारे पास ये टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जनाब आखिरी मैसेज आप जो देना चाहते हैं। सर मैं मुल्तमिस हूँ अपने तमाम सुनने वालों से, देखने वालों से, दस्तबरदा अर्ज़ है, अगर मैं नाकाम हो भी जाता हूँ इस मेले को रोकने में, तो मेरी आपसे ये अर्ज़ है कि इस मेले को नाकाम आप लोग कर सकते हैं इस सूरत में कि यहाँ पे ना आए, इस सूरत में कि मुकम्मल बाइकाट किया जाए, उस तरह जिस तरह के आपने बिजली के बिलात का बाइकाट किया है। अगर यहाँ पे कोई नहीं आएगा चौथे पाँचवें दिन ये खुद उठा के अपने मेले ठेले चले जाएंगे, और आप लोग ये पैगाम दे देंगे कि आप अल्लाह और उसके रसूल की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने में ताख़ीर का शिकार होने वाले लोग नहीं हैं। मेरी आप सब से ये दस्तबस्ता अर्ज़ है कि आप अपना कंट्रीब्यूट ज़रूर इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें, और इसको बिल्कुल इसको मुकम्मल तौर पे बाइकाट करके इसको एक नाकाम मेला जो है ना साबित करने में आप हमारे साथ खड़े हों। बाकी मेरी एब्सेंस में भी यहाँ पे मेरे कुछ भाई हैं, मैं उनको नॉमिनेट कर दूंगा, वही लीड कर रहे हैं बेसिकली। शाह साहब ने तो ऐसे ही मुझे आगे कैमरे के बिठा दिया है, वही बेसिकली लीड कर रहे हैं सारे इलाके को, और वो बच्चे यहाँ पे मौजूद होते हैं और बड़ा अच्छा काम पास्ट में भी उन्होंने किया, प्रेजेंट में भी कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करेंगे इंशाल्लाह। और मुझे बड़ी उम्मीद है उनसे, इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला हमें अमल करने की और उस पर इस्तकामत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आप सबका बेहद शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू नबील।